اس حدیث میں ایک راوی ہیں عبداللہ ابن ذکوان، ابو الزناد کنیت ہے ان کی، اوساط تابعین کے بعد کا درجہ ہے ان کا، 130 ہجری سنہ وفات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابان ابن عفان، ابان ابن عثمان، معروف عالم، معروف فقیہ، مجتہد، 105 ہجری ان کا سنہ وفات ہے۔ ابان ابن عثمان ابن عفان، عثمان ابن عفان کے فرزند ہیں۔ تو ابو الزناد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابان ابن عثمان سے اس حدیث کو سنا، اور ابان ابن عثمان اپنے والد محترم عثمان ابن عفان سے اس حدیث کو سنا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یقول فی صباح کل یوم وفی مساء کل لیلۃ، کہ جو بندہ بھی، جو شخص بھی، جو مسلمان مرد ہو یا عورت، صبح شام، صبح میں اور شام میں بھی اس دعا کو پڑھتا ہو۔ کون سی دعا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرات، 3 مرتبہ صبح و شام اس دعا کو اگر وہ پڑھتا ہو تو فیضرہ، مطلب یہ کہ اس کو وہ اچانک کوئی چیز نقصان پہنچائے ایسا نہیں ہو سکتا، لا یضرہ کے معنی میں۔ سنن ابی داؤد میں بھی یہ حدیث موجود ہے، لیکن اس میں یہ لفظ زائد ہے کہ لم تصبہ فجأۃ بلا، اچانک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صبح میں اس دعا کو کسی نے پڑھ لیا ہو 3 مرتبہ تو شام تک کے وقت میں اچانک کوئی حادثہ اس کے ساتھ ہو جائے ایسا نہیں ہوگا، کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی اس کو۔ ابھی میں نے جو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے جو فرزند کا نام لیا تھا، ابان ابن عثمان، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ایک مرتبہ ان پر فالج کا حملہ ہوا، جسم کام نہیں کر رہا تھا ان کا، بیڈ پر پڑے ہوئے تھے۔ ان کے جو شاگرد ہیں عبداللہ ابن ذکوان ابو الزناد رحمہ اللہ، ان کی عیادت کے لیے آئے، اور آنے کے بعد ایک دم دیکھتے رہ گئے، ایسی حیران ہو کر کے حیرت میں پڑ گئے وہ۔ ابان ابن عثمان نے کہا، ما لک تنظر الی، کیا بات ہے ایسا مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ دراصل بات یہ تھی کہ ان کا یقین دیکھو، ایمان دیکھو ان کا۔ عبداللہ بن ذکوان ابو الزناد رحمہ اللہ کو حیرانی یہ تھی کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، یہ جو دعا ہے نبی کے حوالے سے تم نے سنایا ہے، اور تم کو اتنا زبردست نقصان پہنچا ہے، کیسے؟ یہ حیرانی تھی ان کو۔ ابان ابن عثمان ابن عفان رحمہ اللہ، انہوں نے کہا، فواللہ ما کذبت علی عثمان، میں نے عثمان کے حوالے سے جو حدیث سنایا تھا، میں نے عثمان کا نام لے کے جھوٹ نہیں کہا میں نے۔ ولا کذب عثمان علی النبی، اور عثمان نے بھی جب نبی کے حوالے سے بات کی تھی تو جھوٹ نہیں کہا تھا، حدیث صحیح ہے۔ لیکن میرا کیا معاملہ تھا؟ ولکن اليوم الذي اصابني فيه ما اصابني، لیکن جس دن یہ مجھے نقصان پہنچانا، جس دن مجھے یہ حادثہ پہنچا، اس دن غضبت، ایک معاملے میں بہت غصے میں تھا میں، فنسیت ان اقولها، یہ دعا پڑھنا اس دن بھول گیا تھا میں غصے کی حالت میں، اسی دن یہ حالت ہوئی میری، ورنہ حدیث صحیح ہے، ایسے نقصان ہو ہی نہیں سکتا تھا مجھے ایسے۔ یعنی ان کو حیرانی ہوئی ہے کہ تم سے میں نے حدیث سنی اور تم ہی اس حالت میں ہو، ان کے لیے حیرانی کی بات تھی۔ اللہ اکبر، کیا یقین کے لوگ تھے۔ ایک عالم دین ہے 11ویں صدی ہجری کی، آج سے تقریباً 400 سال پہلے کے عالم، محمد ابن علی ابن محمد ان کا نام ہے، لیکن علمی دنیا میں ابن علام کے نام سے مشہور ہوئے۔ 1057 ہجری سے وفات ہے ان کا۔ زیادہ کتابیں ان کی مطبوع نہیں ہیں، لیکن یہ کتاب ان کی بہت مطبوع ہے اور کئی جگہوں سے طباعت ہوئی ہے اس کی، الفتوحات الربانیہ علی الاذکار النوویہ۔ امام نووی رحمہ اللہ کی جو الاذکار ہے اس کی شرح ہے یہ،
اس میں اس حدیث کی اس دعا کی شرح کرتے ہوئے ایک بہت ہی جید معروف مشہور عظیم عالم دین مفسر ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ کا ایک قصہ لکھا انہوں نے. امام قرطبی رحمہ اللہ کا، امام قرطبی رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ ھذا خبر صحیح، یہ حدیث تو بالکل صحیح حدیث ہے، وقول صادق، یہ بات تو سچی بات ہے، کیوں؟ نبی کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. علمناہ دلیلہ دلیلا وتجربۃ، ان کا لفظ ہے یہ، کہا کہ اس حدیث کو تحقیق کر کے دلیل کے طور پر بھی میں جانتا ہوں اور میری زندگی میں تجربہ ہوا اس اعتبار سے بھی میں جانتا ہوں. ایسے انہوں نے کہا کہ جس دن سے منذ ما سمعتہ عملت بہ، جس دن میں نے اس دعا کو سنا تھا، اس کی فضیلت میں سنا تھا، اسی دن سے عمل کرنا شروع کر دیا میں، جیسے معلوم کہ حدیث ہے نبی کی. لیکن ایک دن کیا ہوا؟ کہا کہ لدغتنی عقرب، ایک بچھو نے مجھے ڈنک مار دیا. کہاں پر؟ مدینہ نبویہ میں، مدینۃ الرسول میں. لدغتنی عقرب بالمدینۃ لیلا، ایک رات کا واقعہ ہے کہ ایک بچھو نے مجھے ڈنک مار دیا رات میں. اب ان کا ایمان دیکھو، اللہ اکبر. ہمارے علماء، ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ یہ کہتے ہیں کہ فتفکرت، میں سوچنے لگا کیوں ایسے ہوا. پھر احساس ہوا فَإِذَا أَنَا نَسِيتُ أَنْ أَتَعَوَّذَ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ، اس دعا کو پڑھنا بھول گیا تھا میں، تو مجھے احساس ہوا کہ تبھی جا کے ایسا ہوا ہے میرے ساتھ. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، ہاں معمولی بات نہیں ہے یہ. اس کا احساس ہونا چاہیے ہم کو، اس یقین سے پڑھنا چاہیے. کسی دن حادثہ ہو جائے تو مجھے یقین ہونا چاہیے کہ نہیں، میں اس دن نہیں پڑھا تھا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس کو صبح شام پڑھنا چاہیے. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی بھی تعین فرمائی، فی صباح کل یوم وفی مساء کل لیلۃ، صبح میں اور شام میں 3 مرات. عدد کی بھی تعین کی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی دعا کو، کسی ذکر کو جب عدد کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، اس عدد کا بھی لحاظ کرنا چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں نماز کے بعد 33 مرتبہ، 33 مرتبہ، 10 مرتبہ، 7 مرتبہ طواف کرتے ہیں، 7 چکر ہوتے ہیں اس کے. یہ جو عدد ہے یہ توقیفی ہے، مطلب یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس میں حکمتیں کیا ہیں اس میں ہم وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے تلاش کر کے. اللہ نے کہہ دیا ہے تو ہم بس مان جائیں. تو یہ 3 عدد ہے، 3 مرتبہ تو 3 مرتبہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا میں بتائے کہ بسم اللہ الذی، بسم اللہ کیا معنی ہے بسم اللہ کی؟ یہاں بسم اللہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سارے ناموں سے استعیذ، میں استعاذہ کرتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. استعیذ وہ اس میں مقدر ہوتا ہے، یعنی چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ ہمارے ذہن میں آ جانا چاہیے. یعنی ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے بسم اللہ. جسے ہم کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ کر کے کھاتے ہیں. کیا مطلب؟ بسم اللہ آکلو، یعنی اللہ کے نام سے میں کھا رہا ہوں. کوئی ذبح کرتا ہے، بسم اللہ بول کے ذبح کر دیتا ہے، اس کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ اذبح، یعنی میں اللہ کے نام سے ذبح کر رہا ہوں. تو بسم اللہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے. تو بسم اللہ استعیذ، استعاذہ کا مطلب کیا ہے؟ استعاذہ عربی زبان میں کہتے ہیں ایک شخص کو ایک اذیت پہنچانے والی چیز، ایک نقصان پہنچانے والی چیز، ایک تکلیف دہ چیز، ایک موذی کیڑا جانور اسے بھگا رہا ہے، اس کے پیچھا کر رہا ہے، اسے نقصان پہنچانے آ رہا ہے، اور وہ شخص دیکھتا ہے کہ میرے لیے مأوا کیا ہے، میرے لیے پناہ گاہ کیا ہے، کہاں میرا بچاؤ کا ذریعہ ہے، اس کی طرف جو بھاگتا ہے نا، تو اسی کے لیے استعاذہ کہتے ہیں. یعنی ان کلمات کے ذریعے سے ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں کہ کوئی چیز مجھے نقصان نہ پہنچائے، ہم بھاگ کے اللہ کے پاس جا رہے ہیں. یہ مطلب ہوتا ہے بسم اللہ، یعنی بسم اللہ استعیذ، بسم اللہ الذی
لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء في الارض ولا في السماء. مطلب یہ ہے کہ نہ آسمان سے نہ زمین سے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. نہ آسمان سے کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی اوپر سے گر کے, نہ زمین سے کوئی چیز نکل کے ادھر سے ادھر سے آ کے کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے. کوئی چیز نہیں. اتنے محفوظ, اتنی حفاظت ہو رہی ہے ہماری. کتنا یقین ہو جانا چاہیے, کتنا یقین ہونا چاہیے. اللہ اکبر. وہو السمیع العلیم. السمیع یعنی السمیع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقوال العباد, بندوں کے جو بھی اقوال ہیں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے. العلیم بافعالہم, بافعال العباد, بندوں کے افعال, اعمال, کام سے اللہ واقف ہے. اقوال سے بھی واقف ہے اور کاموں سے بھی اللہ واقف ہے. یہ مقصود ہوتا ہے اس میں. ان دعاؤں پر بہت ہی کامل درجے کا یقین ہونا چاہیے. ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی, صحیح مسلم میں کتاب الذکر والدعاء, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول, پتہ ہے کل رات میں ایک بچھو نے مجھے ڈنک مار دیا ہے. اللہ کے رسول دیکھ رہے کتنی سادگی سے جواب دیا ان کو. کہا کہ اما لو قلت اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق حین امسیت لم یضرک شیء. تم کو رات میں بچھو نے کاٹا تھا نا, اگر تم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ پڑھ لیے ہوتے وہ قصہ ہوتا ہی نہیں تھا. ایسے کہا اللہ کسی نے ان کو, کتنی سادگی سے. اللہ اکبر. کتنی آسانی سے کہہ رہے ہیں آپ. ہمارے پاس وہ بہت بڑی بات ہے, کیوں یقین کی کمی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ تم نے پڑھا نہیں, اسی لیے اسے ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث کو اللہ کے رسول سے ابو ہریرہ نے سنا رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کو جو صاحب سنے ہیں ان کا نام ہے ابو ذکوان صالح السمان. صالح ابو ذکوان معروف راوی, ابو ہریرہ کے خاص تلمیذ. ان کے جو فرزند ہیں ان کا نام ہے سہیل ابن ابی صالح, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد کے شاگرد. وہ کہتے ہیں, یعنی ابو ہریرہ سے ان کی شاگرد نے سنا نا, اور وہ شاگرد نے اپنے بیٹے کو سنایا اس حدیث کو. ان کے جو بیٹے ہیں سہیل ابن ابی صالح رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھرانے میں اس حدیث کی وجہ سے سب ایک دوسرے کو پڑھایا کرتے تھے. کہتے تھے کہ وَكَانَ أَهْلُهَا تَعَلَّمُوهَا. اپنے گھرانے کے بارے میں کہتے ہیں, گھرانے کے پورے لوگ پڑھ لیے تھے اس دعا کو. يَقُولُونَهَا, اور سب اس دعا کو پابندی سے پڑھتے تھے, صبح شام اہتمام کرتے تھے. واقعہ دیکھیں کیا بتاتے وہ. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فَلُدِغَتْ جَارِيَةٌ, ان کے گھرانے کی ایک لونڈی, ایک خاتون, ایک خادمہ, ان کے گھر میں ایک خادمہ تھی, اس کو ایک بچھو نے ڈنک مار دیا, اور وہ صبح شام اہتمام کرتی تھی دعا کا. اور حدیث میں وہ سنانے کے بعد سنن ترمذی میں یہ موجود ہے, حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے, سنن ترمذی میں بھی موجود ہے. سنن ترمذی میں یہ قصے کے ساتھ موجود ہے کہ سہیل ابن ابی صالح نے کہا کہ اس لونڈی کو بچھو نے کاٹ دیا تھا, لیکن فلم تجد لہا وجعن, اسے رتی بھی درد ہی نہیں ہوا, اس کو تھوڑا بھی درد نہیں ہوا. اس کو دعا پڑھی تھی, وہ بچھو کاٹ کے کہتے کوئی فرق ہی نہیں پڑا اس کو. سبحان اللہ. یہ سب صرف ثقہ لوگ ہیں, سچے لوگ ہیں جنہوں نے اس واقعے کو ہمیں سنایا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ کچھ نقصان ہی نہیں پہنچا.